بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈی سائنس والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ ہم بات کریں گے پیر 22 جنوری 2024 سے اتوار 28 جنوری 2024 تک، اور آپ کو بتائیں گے کہ تمام زوڈی سائنس کے اس ہفتے کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، صحت کے معاملات کیسے رہیں گے، شادی شدہ زندگی کیسے رہے گی۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ تو دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل یعنی کہ ایریس کی۔ تو برج حمل والوں، آنے والا ہفتہ پیر 22 جنوری 2024 سے لے کر اتوار 28 جنوری 2024 تک دوستوں راہو مون سائن کے حوالے سے اپنے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے ایریس کے تحت پیدا ہونے والے افراد کو اس ہفتے کوئی بڑی بیماری لاحق ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی موسمی بیماری کی وجہ سے اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور سیلف میڈیکیشن نہ کریں۔ اس کے علاوہ مون سائن کے حوالے سے جوپیٹر کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہونے کی وجہ سے ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ ہی خرچ کریں، جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہو۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور کوشش کریں کہ جتنا کم سے کم خرچ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ صرف انہی چیزوں پر پیسہ خرچ کریں جس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے، غیر ضروری چیزیں خریدنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکے۔ اس ہفتے آپ گھریلو کاموں میں کافی دلچسپی لیں گے اور اپنے لائف پارٹنر کا ساتھ دیں گے۔ لوگ آپ کو پسند کریں گے اور آپ خاندان میں مشہور ہوں گے، لوگ آپ سے پیار کریں گے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے کافی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اپنے معاملات کو بہت صحیح طرح سے دیکھنا ہوگا، اور کام کی جگہ پر معاملات کو حل کرنے کے لیے بہت سمجھداری دکھانی ہوگی۔ اپنی ذہانت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرنا ہوگا۔ برج حمل والے جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کا انتظار ختم ہوا، آپ کو اس ہفتے رزلٹ بھی مل جائے گا جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا۔ خاص طور پر وہ برج حمل والے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک میں رہتے ہیں، ہفتے کے دوران ان کو اپنے والدین کی طرف سے حوصلہ ملے گا۔ دیکھا جائے تو اوورال آپ کا یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 41 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں تو آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر آپ کسی فرض نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ بھی بہت بہتر ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ ٹورس والوں، پیر 22 جنوری 2024 سے لے کر اتوار 28 جنوری 2024 تک کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا۔ تو برج ثور والوں، اس ہفتے آپ بہت اہم فیصلے کریں گے، بہت بڑے بڑے فیصلے کریں گے، وہ فیصلے بھی کریں گے جن کے بارے میں آپ کافی ٹائم سے سوچ رہے تھے۔ اسی وجہ سے آپ اس ہفتے کافی پریشان بھی رہیں گے، ذہنی طور پر تناؤ کا شکار رہیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ذہن اور سوچ پر قابو رکھیں۔ آپ کو فیصلہ کرنے میں پریشانی کا سامنا ہے، کسی ایسے شخص کی مدد لیں جو آپ کے گھر میں بڑا ہو یا وہ جو آپ سے سینئر ہو جس کی آپ عزت کرتے ہوں۔ مون سائن کے حوالے سے اور راہو کے 11ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے تخلیقی خیالات سے بھرپور رہیں گے اور پیسہ کمانے کی بہت کوشش کریں گے، اور آپ اپنے پیسے کو انویسٹ کر کے کافی اچھی انکم بھی کمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ اس ہفتے بہت محتاط رہیں، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا کوشش کریں کہ کوئی بھی ڈاکومنٹس اگر آپ سائن کریں، کوئی بھی ایگریمنٹ سائن کریں تو اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، اور اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد پھر ہی سائن کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ کے خاندان کے افراد
گھر میں کچھ تبدیلی کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے یہ تبدیلی آپ کو توقع سے زیادہ جذباتی بھی کر سکتی ہے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کسی اپنے خاص دوست، کسی قریبی شخص کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکیں گے، جس سے آپ کو بے حد سکون ملے گا۔ اور اس ہفتے کے دوران برج ثور والے جو کہ جاب کرتے ہیں، وہ اپنی جاب پر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے کیریئر کو آگے بڑھنے میں کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس ہفتے آپ کی محبت کی زندگی آپ کے الجھے ہوئے ذہن کے پیچھے بنیادی وجہ ہوگی، اور یہ محبت آپ کی تعلیم کو بہت متاثر کرے گی۔ کوشش کریں کہ اپنی محبت علمی زندگی کے درمیان مناسب ہم آہنگی پیدا کریں۔ یہ ہفتہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی تعلیم پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو برج ثور والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کوئی سا بھی درود پاک جو کہ آپ کو یاد ہو، اور ہو سکے تو کسی بھی فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو برج ثور والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتی جاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج جوزا، یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والوں، مون سائن کے حوالے سے اور جوپیٹر کے 11ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی صحت کافی اچھی رہے گی۔ آپ کے معاملات آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اور آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور آنے والے ہفتے میں آپ کو کمیشن، ڈیویڈنڈ یا کسی بھی قسم کی رائلٹی کے ذریعے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کوئی بڑی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی لاٹری وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں، کوئی پرائز بونڈ بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے اور آپ کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اور اس ہفتے میں بچوں کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، لہذا کوشش کریں کہ اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں اور دیکھیں کہ ان کی رفاقت میں کون ہیں۔ اور اس ہفتے آپ کا خاندان میں جاری کوئی مسئلہ آپ کی پروفیشنل اسٹیبلٹی کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو اسے برج جوزا والے جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں، اس ہفتے وہ گھر کے کام کاج میں کافی ٹائم صرف کریں گے۔ برج جوزا والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ جتنا ہو سکے درود پاک کا ورد کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد درود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج سرطان، یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والوں، اس ہفتے آپ کو رفاقت کے معاملے میں بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مون سائن کے حوالے سے اور سیٹرن کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ پیسوں کے معاملے میں کافی غیر سنجیدہ رہیں تو مالی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو سیونگ کرنے کے حوالے سے اس ہفتے خاص طور پر اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی۔ آپ اس کی وجہ سے کافی سیونگ کر سکیں گے، ورنہ آپ پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے آپ کا روحانیت کی طرف بھی کافی جھکاؤ رہے گا۔ آپ اس ہفتے کافی مذہبی رہیں گے، آپ کا روحانی ہونا اس ہفتے کافی اچھا رہے گا۔ اس کے باوجود خاندانی نیگیٹیوٹی کے ماحول کی وجہ سے آپ کافی ذہنی تناؤ کا شکار رہیں گے۔ تو چاہیے کہ آپ اپنے پرسنل گول کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہوں یا جاب کے حوالے سے۔ کوشش کریں کہ اپنے گولز کو اپنے حد تک محدود رکھیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ خاص طور پر آپ کو سستی اور تھکاوٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پڑھائی کی طرف جھکاؤ بھی کم رہے گا۔ پڑھائی پر فوکس رکھیں اور اپنے کام پر فوکس رکھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اور اپنا وقت ضائع کرنے سے گریز کریں۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہفتے کے 3 روزہ رکھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے آتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج اسد، یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، صحت کے حوالے سے آپ کا یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا،
کوشش کریں کہ ہرے پتے والی سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور مون سائن کے حوالے سے اور جوپیٹر کے 9th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کے مالی لحاظ سے بہت ہی اچھا رہے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ کا راج یوگ بھی بن رہا ہے۔ یہ ہفتہ مالی لحاظ سے آپ کا بہت ہی شاندار رہے گا۔ مون سائن کے حوالے سے اور سیٹرن کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کو ہدایت ہے کہ وہ گاڑی چلاتے وقت بہت احتیاط کریں۔ کسی قسم کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کافی خرچہ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، جس سے آپ کی شہرت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اور ایسے برج اسد والے جو کہ کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے اس ہفتے کافی اپرچونیٹیز آئیں گی۔ ان کو اس ہفتے کاروبار بڑھانے کے بہت زیادہ مواقع ملیں گے، جس سے وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ جیسے آپ کے معاملات جو کافی ٹائم سے خراب تھے اب دوبارہ سے پٹری پر آ جائیں گے۔ ایسے تمام برج اسد والے جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنے پڑھائی پر خاص توجہ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی میں آپ کا دھیان تھوڑا سا ہٹ جائے، جس کی وجہ آپ کے گھر میں کوئی فیملی فنکشن بھی ہو سکتا ہے، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ برج اسد والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 19 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد 19 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج سملا یعنی کہ ویرگو۔ تو برج سملا والوں آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ مون سائن کے حوالے سے جوپیٹر کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کوشش کریں کہ کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اگر کوئی انویسٹمنٹ کریں بھی تو بہت سمجھداری کا مظاہرہ کریں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ اس ہفتے آپ کو کوئی نظر بد بھی لگ سکتی ہے کیونکہ لوگوں کی نظریں آپ پر ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور راہو کو مون سائن کے حوالے سے 7ویں گھر میں رکھے جانے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے گھر کی کسی خاتون کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے خاندانی ماحول میں کچھ بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ مینٹلی طور پر کافی ڈسٹرب رہیں گے، آپ کافی مینٹل اسٹریس کا شکار رہیں گے۔ تو اسے برج سملا والے جو کہ کاروبار کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ہفتہ ملا جلا رہے گا۔ آپ اپنے کیریئر کو مزید اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کی مزید ترقی چاہتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے گولز پر فوکس کریں۔ آپ کو جو پچھلے دنوں اپنے مقاصد کو کامیاب کرنے میں جو رکاوٹیں تھیں اس ہفتے وہ رکاوٹیں بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اچھے رہیں گے اور ان کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی۔ کوشش کریں کہ کوئی مالی فیصلہ اکیلے نہ کریں، اپنے سینئر سے مشورہ کریں، اپنے گھر والوں سے ذکر کریں اور ان کی رائے اس بارے میں لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اس ہفتے بہت سے چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ صبر و تحمل سے ہر مشکل کا سامنا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب رہیں گے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بدھ کے دن قرآن خوانی کریں۔ گھر میں قرآن خوانی کریں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے آتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں مون سائن کے حوالے سے اور جوپیٹر کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے۔ آپ اس ہفتے ایکسرسائز وغیرہ بھی کریں گے، اپنے صحت کی طرف خاص توجہ دیں گے۔ اس ہفتے آپ کوشش کریں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو خوشخبریاں مل سکتی ہیں، آپ کو کافی ذہنی سکون ملے گا۔ کاروبار کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر ہے کیونکہ اس ہفتے خاص طور پر آپ کا راج یوگ بن رہا ہے۔ اس ہفتے کاروبار کے حوالے سے آپ کو کافی اچھی اپرچونیٹیز بھی ملیں گی اور اپنی اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی اچھی خبریں ملیں گی۔ اس کے علاوہ مون سائن کے حوالے سے اور سیٹرن کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے تو بس آپ کوشش کریں کہ اپنے کام پر فوکس کریں کیونکہ آپ کا یہ ہفتہ کافی شاندار رہنے والا ہے، کافی بہترین ہفتہ ہوگا۔ دوران آپ پڑھائی کی طرف بھی کافی توجہ دیں گے
اور یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین رہے گا۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ درود پاک کا ویٹ کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج اکرم یعنی کہ اسکورپیو۔ تو برج اکرم والوں، آپ کا یہ ہفتہ بہت ہی اچھا رہے گا۔ اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ کسی کے ساتھ بحث نہ کریں، کیونکہ کسی کے ساتھ بحث کرنا آپ کی عزت کو کم کرے گا، آپ کی عزت کو گرا سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس ہفتے سوشل رہیں اور سوشل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں، جس سے آپ کی پرسنالٹی میں امپروومنٹ آئے گی۔ کوشش کریں کہ معاشرے کی بڑی بڑی شخصیات سے ملیں اور اپنے تجربے کو انہینس کریں، اس سے آپ کو اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ اور مون سائن کے حوالے سے اور کیتو کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کا مالی لحاظ سے بہت ہی بہترین رہنے والا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کا راج یوگ بن رہا ہے۔ لیکن آپ ڈرائیونگ میں احتیاط کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ ہفتہ ڈرائیونگ کے حوالے سے بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ڈرائیونگ کرتے وقت بہت احتیاط کریں، کیونکہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کو کسی نقصان کی وجہ سے کافی زیادہ خرچہ ہو جائے، لہٰذا آپ ڈرائیونگ کرتے وقت بہت احتیاط کریں۔ وہ برج اکرم والے جنہوں نے اپنا خاندانی تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ توڑا ہوا تھا، لیکن اس ہفتے آپ اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں گے، ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ بات کا قوی امکان ہے کہ آپ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں، اور آپ کے خاندانی معاملات میں آپ کو اس ہفتے بات کرنے کے لیے پوری اجازت ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ اپنے آئیڈیاز بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ ہفتہ آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کے لیے اچھا رہے گا، پروفیشنل لائف میں آپ کو ترقی ملے گی۔ ان ہفتے کے شروع میں آپ کو تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، اور آہستہ آہستہ حالات آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تعلیم کے حوالے سے بھی آپ کا یہ ٹائم اچھا لگ رہا ہے، آپ اپنی تعلیم پر بھی کافی توجہ دیں گے، اس کی وجہ سے امتحانوں میں آپ کو کافی اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 21 مرتبہ درود پاک کا ویٹ کریں، تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد کر لیں یا صبح کے آغاز میں گھر سے پڑھ کر نکلیں، تو آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صحت پر کنٹرول کریں اور خوب اچھے سے آرام کریں، کیونکہ اس ہفتے آپ کو آرام کرنے کا پورا موقع ملے گا، اور کوشش کریں کہ باہر واک وغیرہ کے لیے بھی جائیں، جس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، اور اگر ممکن ہو تو گھر پر ہی کچھ آسان سی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی سیلی بڑھنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے آپ کے اخراجات بھی کافی بڑھنے والے ہیں، آپ کے ایکسپینسز میں خوب اضافہ ہوگا۔ سائن کے حوالے سے اور سیٹرن کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ مالی طور پر بھی بہت ایکٹیو رہیں گے اور دولت کمانے کی کوشش کریں گے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کو کوئی قریبی دوست آپ کی ایڈوائس کو بالکل بھی اہمیت نہیں دے گا، آپ کو نظر انداز کیا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ ذہنی تناؤ کا شکار بھی رہیں گے۔ آپ کا یہ ہفتہ پروفیشنل حوالے سے بہت اچھا رہے گا، آپ کی پروفیشنل لائف کافی امپروو ہوگی، آپ کو آپ کی پروفیشن میں ترقی بھی مل سکتی ہے، لیکن اس ہفتے کے شروع میں آپ کو تھوڑی محنت کرنا ہوگی، آہستہ آہستہ حالات آپ کے حق میں بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ شروع سے ہی اپنی محنت کو جاری رکھیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اگر بات کریں تعلیم کی تو تعلیمی حوالے سے آپ کا یہ ہفتہ کافی اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنی پڑھائی پر بھی خوب توجہ دیں گے، اس کی وجہ سے ایسے برج جدی والے جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ریزلٹس بھی اچھے آنے کے چانسز ہیں، اور اس ہفتے خاص طور پر آپ کو آپ کی محنت کا حل ملے گا اور آپ کمپیٹیٹیو ایگزامس میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ خود کو خوب قابل تصور کریں گے۔ تو برج جدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 21 بار درود پاک پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کو ٹائم ہو آپ روزانہ 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ درود پاک کسی فرض نماز کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں تو بھی بہت بہتر ہے، اور اگر صبح کے آغاز میں 21 بار درود پاک پڑھ کر گھر سے نکلیں
تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج طلب یعنی ایکویریس۔ تو برج طلب والوں، اگر آپ اس ہفتے اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ اپنے پیسوں کو بہت سمجھداری سے خرچ کریں، کیونکہ آپ کو نقصان دلانے والے یوگاز بھی آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ ہفتے کے شروع میں آپ کافی زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں کافی مالی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ خاص اس ہفتے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو آپ کی لڑائی جھگڑے تھے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر کوئی نیا گھر خریدنے کی پلاننگ جو کر رہے تھے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پلاننگ پوری ہو جائے گی، یعنی آپ کو نیا گھر بھی خرید سکتے ہیں اور آپ کرائے کے مکانوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ راہو کے مون سائن کے حوالے سے اور سیکنڈ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے کام کی جگہ پر کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ اسے ہر قیمت پر پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی پرسنل لائف میں آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے اپنی مرضی سے اپنے کیے گئے باتوں کو کوشش تو کریں گے کہ پورا کریں، لیکن آپ نہیں کر سکیں گے۔ اور ایسے برج طلب والے جو کہ پیرڈونگل جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہفتہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے ان کے پاس کال آ جائے، تو ایسی حالت میں اپنی میموری کو بڑھانے کے لیے آپ کے لیے مشورہ ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے سبجیکٹس کی پریکٹس کریں۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ روزانہ 41 بار درود پاک پڑھیں۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر آپ کسی فرض نماز کے بعد درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر صبح کے آغاز میں 41 مرتبہ درود پاک پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں بہتری عطا فرمائیں گے، آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج حوت یعنی کہ پائسس۔ تو پائسس والوں، اس ہفتے آپ کافی ٹائم اپنا ایکسرسائز کرنے میں گزاریں گے، اور آپ اس ہفتے اپنے کاروبار میں اچھا منافع بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے اخراجات بڑھاتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے ایڈوائس ہے کہ پیسے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ خاص طور پر آپ کے والدین آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ سے بات چیت کریں گے اور آپ کے حوصلے کو بڑھائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے خاندان میں خوشیاں پیدا ہوں گی۔ تو برج حوت والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ جمعرات کے دن بوڑھے لوگوں کو کھانا تقسیم کریں، تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور اضافہ فرمائے گا۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں، اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔